اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی موقع اخری ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کو عنوان کلام کے طور پر روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو پڑھتا ہوں اس میں حضور نے بتایا ہے کہ حسین کی دو خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ کوئی بھی راستہ نہ اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے اور نہ آدمی اندھیرے میں چل سکتا ہے، اور اگر چل بھی پڑے تو کہیں بھی ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے۔ لیکن اگر حسین ساتھ ہیں، حسین کے ہم ساتھ ہیں، تو ہم چراغ کے ساتھ چل رہے ہیں، روشنی ہمارے آگے آگے چلے گی، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ بات مثال ہوتی ہے تو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لفظ میں جو پیغام پوشیدہ ہے وہ پیغام عجیب و غریب ہے۔ چراغ دنیا میں کوئی بھی ہو، اس کی روشنی کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ روشنی کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے، تو جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں حسین کے ذریعے اجالا آئے گا۔ اگر عقائد کی دنیا میں اندھیرا ہوگا، عقائد صحیح نہیں ہوں گے، تو وہاں حسین کے ذریعے اجالا آئے گا، صحیح عقیدوں تک پہنچو گے۔ اگر اعمال کی دنیا میں اندھیرا ہوگا، واجبات سمجھے نہیں یا واجبات پہ عمل نہیں کیا ہے، تو حسین تک پہنچ جاؤ گے تو حسین تمہیں اعمال خیر سمجھا بھی دیں گے اور اعمال شر سے بچا بھی دیں گے، راستہ بھی دکھا دیں گے، پہچنوا بھی دیں گے۔ اگر اندھیرا اخلاق کی دنیا میں ہو سکتا ہے، اخلاق کی دنیا کی روشنی ہے بہادری، اخلاق کی دنیا کی روشنی ہے ایمانداری، اخلاق کی دنیا کی روشنی ہے امانت داری،
اخلاق کی دنیا کی روشنی ہے تقوی، اخلاق کی دنیا کی روشنی ہے ایثار، اخلاق کی دنیا کی روشنی ہے دوسروں کا لحاظ رکھ کے جینا۔ اگر تمہاری زندگی میں یہاں کہیں اندھیرا ہے، تم میں کہیں خود غرضی آ گئی ہے، کہیں بزدلی آ گئی ہے، کہیں کنجوسی آ گئی ہے، تو حسین کو پا جاؤ گے تو حسین تمہیں بزدلی سے نکال دیں گے، تمہیں کنجوسی سے نکال دیں گے، تمہیں خود غرضی سے نکال کے ایثار کی روشنی تک پہنچا دیں گے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات۔ اور دوسرا جملہ کہ شہید بہت ہیں کائنات میں مگر یہ سید الشہداء ہیں۔ اللہ نے انہیں خصوصی شرف دیا ہے ان کی شہادت کو بھی، کہ اور کوئی غم بھول جائے تو بھول جائے، بھلا دیا جائے تو بھلا دیا جائے، مگر غم حسین کی شدت بھی کم نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعے آنے والی حرارت گھٹ نہیں سکتی، باقی رہنے والی ہے، پھیلنے والی ہے، بڑھنے والی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ صفتیں ایسے تو ہمیں لگتا ہے اور ہے بھی، پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت بنایا ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام کو سب کو سفینہ نجات قرار دیا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح، یعنی سارے اہل بیت کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تم کو طوفانوں سے نکال کے ساحل نجات تک پہنچا دیں گے، مگر اس میں خصوصیت حسین کی ہے۔ میں 2 دن سے اسی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ ہم ان فضیلتوں کو سمجھ لیں، اس لیے بھی ان فضیلتوں کو سمجھ کے اس کے اندر جو ہدایتوں کے پہلو ہیں ان تک بھی خود کو پہنچا سکیں۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو، محمد و آل محمد علیہ السلام کو میں نے بار بار دہراتا ہوں ان باتوں کو، ذہن میں پختہ ہو جائیں، فضائل و کمالات عطا کیے تھے اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ فضائل اور کمالات انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، حسن کھینچتا ہے، جمال کھینچتا ہے، کمال کھینچتا ہے، بہادری کھینچتی ہے، علم کھینچتا ہے، سادگی کھینچتی ہے، بے تکلفی کھینچتی ہے، ہر خوبی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان کو سارے فضائل و کمالات دیے گئے، ان کا ایک ہدف ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچ کے آئیں، بس اتنا ہی ہدف ہے، نہیں یہ ہادی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جب کھینچ کے آئیں گے، ان کے گرویدہ بنیں گے، یہ محبوب ان کے بن جائیں گے، تو پھر ان کا دل ان سے جڑے گا کہ جو انہیں اچھا لگے وہ ہم کریں، جو انہیں برا لگے اس سے ہم بچیں۔ تو فضائل و کمالات اس لیے نہیں دی گئے کہ ہم اس پر خوش ہو جائیں، فضائل و کمالات اسی لیے دے گئے ہیں کہ جب ہم ان کے بنیں گے تو پھر ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں گے اور ان کی عدم پسندیدگی کو اپنے لیے ناپسند قرار دیں گے۔ اصل کردار ان کا ہادی کا ہے۔ اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں، قلب لشکر بھی کمزور ہے، میرا مہمانہ بھی آج کمزور ہے، میسرہ طاقتور ہے، چلیے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے 3 لفظ بولے تو اپنے بچوں کے لیے دوہرا دوں، جب آج بھی جنگ ہوتی، جب لشکر آمنے سامنے ہو اس طرح تقسیم ہوتی، لیکن جب تلواروں اور نیزوں کی جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے کی، تو لشکر کے 3 حصے بنائے، مرثیہ آپ سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، ان الفاظ سے ہم کو واقف رہنا چاہیے۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، لشکر جب سجایا جاتا تھا تو 3 حصے لشکر کے ہوتے تھے، ایک داہنا، ایک بایاں، ایک بیچ کا درمیانی حصے کو قلب لشکر، دل بیچ میں ہوتا ہے، قلب لشکر کہتے ہیں۔
لشکر کا جب رخ دشمن کی طرف ہوا، آپ تو میرے دوست اور چاہنے والے، میں خالی مثال دے رہا ہوں، جب دشمن کی طرف لشکر کا رخ ہوا تو قلب لشکر اگر یہ ہے تو میمنہ داہنی طرف یہ اور میسرہ بائیں طرف یہ. اور میں نے ہر جگہ اصحاب الیمین اور اصحاب الیسار پڑھا ہے قرآن مجید میں، سورہ واقعہ سے لے کے اور نماز جماعت تک، تو جو سب سے پیچھے ہے وہ سب سے برتر ہے، پھر دائیں طرف کھڑے ہو زیادہ ثواب، پھر اس سے کم ثواب بائیں طرف. مگر اللہ نے جو کچھ بدلا ہے کربلا کے لیے، اس میں یہ بھی بدلا ہے کہ ادھر نہ داہنے والا کچھ اونچا ہے نہ بائیں والا کچھ اونچا ہے، یہ سب کربلا والے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. 3 ٹکڑوں میں لشکر حسین جو بہت چھوٹا سے تھا، جس میں 92 سال کے بوڑھوں سے لے کے اور 6 مہینے تک کا بچہ بھی شامل تھا. مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین نے اس لشکر کو تقسیم کیا ہے تو اصغر کہاں رکھے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ قلب لشکر کا آخری حصہ اصغر تھے. 3 حصوں میں لشکر تقسیم تھا. سرداری پورے لشکر کی حضرت ابوالفضل عباس کے پاس، آج انہی کا تذکرہ ہونا ہے. میمنہ داہنا حصہ لشکر کا جناب حبیب ابن مظاہر کی سربراہی میں، اور میسرہ بایاں حصہ لشکر کا جناب زہیر ابن القین کی سربراہی میں تھا. میمنہ داہنا حصہ لشکر کا، میسرہ بایاں حصہ. خیر میں پھر وہیں واپس آؤں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ فضائل و کمالات سے پروردگار عالم نے جو نوازا ہے، میں جملے بار بار کہتا ہوں کہ اپنے تمام کمالات جس کے کمال کی حدیں نہیں ہیں، مالک کے نہ گنے جا سکتے ہیں نہ کسی ایک کمال کی حد سمجھی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا توحید کے 2 حصے ہیں، نہ کمال پروردگار کو گنا جا سکتا ہے کہ 100 ہیں کہ 1000 ہیں کہ لاکھ ہیں کہ کروڑ ہیں. جیسے ہی گنیں گے ہمارے دماغ کی حدوں میں آتے ہی خدا نہ رہ جائے گا. خدا وہ ہے جو حدوں سے پرے ہے. کمالات نہ اس کے گنے جا سکتے ہیں اور نہ اس کے کسی ایک کمال کی حد معین کی جا سکتی ہے. پروردگار عالم نے مخلوق کی دنیا میں جو کچھ کسی مخلوق کے اندر گنجائش تھی، ہو سکتی تھی، وہ ساری گنجائش نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایک نور بھی ہے، جو 2 نور بھی ہے، انا و علی من نور واحد، جو 5 حصوں میں بھی ہے، جو 12 حصوں میں بھی ہے، جو 14 حصوں میں بھی ہے. اور اس نور کی خلقت کے پسینے سے انبیاء کی تشکیل ہے. نور کو اللہ نے خلق کیا، یہی نہیں ہے صرف کہ وہ نور ہماری ہدایت کے لیے ہے اور کمالات اس کو ملے تاکہ ان کمالات سے ہم اس کی طرف کھنچ کے جائیں اور پھر انہی کے اندر ہدایات کے پہلو ہمیں ملے. میں نے جملہ کہا تھا کہ ان کی فضیلت اور کمال کے ہر رخ میں نہ جانے ہدایت کے کتنے پہلو چھپے ہیں، اور ان کے ہدایت کے بیان میں نہ جانے فضیلتوں کے کتنی نقطے چھپے ہیں. لیکن دوسرا رخ، کمال سارے چلے اللہ سے، جو مخلوق میں آ سکتے ہیں وہ ملے محمد و آل محمد علیہ السلام کو. اب ادھر سے ہر ایک کی گنجائش کے مطابق مخلوق کو ملتا ہے. ذریعہ یہ ہے، دینے والا وہ ہے. روزی دے وہ رہا ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں. علم دے وہ رہا ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں. زندگی دے وہ رہا ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں.
طاقت دے وہ رہا ہے، ذریعہ یہ بنے ہیں، اور یہی ادھر سے ادھر آنے کا ذریعہ بھی ہیں اور ادھر سے ادھر جانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ جو ادھر سے آتا ہے وہ ان کے ذریعے آتا ہے، جو ادھر سے جاتا ہے وہ ان کے ذریعے ادھر جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس موضوع پہ اس وقت گفتگو کرنے نہیں آیا، یہ خالی جذباتی فکرے نہیں ہیں، آیات و روایات شاہد ہیں کہ ادھر سے بھی جو جاتا ہے ان کے ذریعے جاتا ہے۔ اب اگر ہم درمیان سے بدنصیب کوئی انہیں ہٹا دے تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہم بھیج رہے ہیں مگر وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان کے توسل کے بغیر، ان کے وسیلے کے بغیر، ان کے سہارے کے بغیر وہاں تک کچھ پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مشترک چیزیں ہیں، سب سفینہ نجات ہیں، اہل بیت سب کے سب، ان میں سے ہر ایک نجات کا ذریعہ ہے، ان میں سے ہر ایک ہدایت کا نور ہے، مگر خصوصیتیں ہیں جو سید الشہداء کو اور ہر ایک کو کچھ نہ خصوصیت ملی، جن کی میں مثالیں دے چکا ہوں۔ میں دراصل جہاں سے کل کی گفتگو چھوڑی تھی وہاں آپ سے آج وہیں سے بات کو شروع کرنا چاہتا تھا کہ ہم ان فضائل کو سنیں، ان کمالات کو درک کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں تاکہ سمجھ کے مانیں۔ اس لیے کہ بے سمجھے ماننے والے کی روش اور ہوتی ہے، بغیر پہچانے ماننے والے کی روش اور ہوتی ہے، پہچان کے ماننے والے کی روش اور ہوتی ہے۔ جو بے پہچانے مانتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، جو پہچان کے مانتا ہے تو جسے پہچانتا ہے اس کی مرضی سے چلتا ہے۔ اللہ نے انہیں جن خصوصیتوں سے نوازا اس میں ایک ان کی ہدایت کا پہلو ہے، انہی میں سے 4 خصوصیتیں جن کا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے صلوات بھیج دی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں وہیں سے آج سلسلے کو جوڑنا چاہتا ہوں، کچھ اور پیغامات ہیں جو ان فضائل کے تذکروں کے درمیان ہدایت کے رخ ہمیں دے رہے ہیں۔ میں نے کل کیا تھا کہ 4 خصوصیتیں، پرسوں سے عرض کر رہا ہوں، 4 خصوصیتیں سید الشہداء کو اللہ نے دی ہیں۔ ان کی نسل میں امامت، ایک ان کی تربت میں، ان کی قبر کی مٹی میں شفا، ان کی زیارت کے لیے جاؤ تو جانے سے واپسی تک کا جتنا وقت لگے گا وہ زائر کی عمر سے نہیں لیا جائے گا، الگ سے ملے گا۔ چوتھی حدیث کا چوتھا فقرہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ ہے ان کے قبے کے نیچے یا ان کی قبر کے پاس، دونوں روایتیں، دونوں فقرے ہیں، دعا کی قبولیت۔ اس سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، مگر یہاں قبولیت دعا کا مطلب کیا ہے؟ جو علماء نے لکھا وہ میں نے آپ کی طرف منتقل کیا کہ کہیں کہیں جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا، خیر نہیں ہوتا، بھلا نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں، برا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید مسلسل ان اصولوں کو ہمیں بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہم غلط تمناؤں والے بن جاتے ہیں، ہمارے خواہشات ہم اپنے لیے جسے اچھا سمجھیں ضروری نہیں کہ اچھا ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، بیماری کو مثلا، مگر وہ تمہارے لیے اچھا ہو۔ تم کسی لیے اس کو اپنے لیے اچھا سمجھو، مثلا مال کی کثرت کو، مگر وہ تمہارے لیے برا ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا کہ مانگو مگر یہ بھی کہہ دو کہ مانگ رہا ہوں اپنے لیے بھلا سمجھ کے، لیکن تیری نگاہ میں میرے لیے بھلا ہو اور تیری اس میں رضا ہو تو دے، اور اگر میرے لیے بھلا نہیں تو بھی مجھے نہیں چاہیے، اور تیری رضا نہیں تو بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو ہماری کمزوریوں میں کمزوری ہے، ہم مانگ لیتے ہیں وہ جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، یا ہم وہ مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے برا ہوتا ہے۔ حسین کے روضے میں آ کے دعا قبول ہونے کا اتنا مضبوط وعدہ کیوں ہے
تو ہمارے علماء نے حدیث سمجھائی اور انہی کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو پڑھنا سمجھنا اور ہمیں بتانا، ہمارے اپنے بس کی بات نہیں۔ میں عرض کر دوں، میں نے 12 سال تقریباً ہندوستان کے مدرسے میں پڑھا ہے، 7 سال اس کا حوزہ علمیہ کو میں پڑھ کے گزارا ہے، گزار کے نہیں رہے، پڑھا ہے الحمدللہ۔ یعنی میری مجموعی تعلیم دین کی اگر جوڑی جائے تو 18-19 سال ہوتی ہے، لیکن میں اس منبر سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ پڑھنے کے باوجود اب بھی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں روایتوں کو، ہر روایت کو یا اکثر روایتوں کو اپنی اکیلی عقل سے سمجھ سکوں اور اپنے اکیلے مطالعے سے سمجھ سکوں۔ مجھے ہر جگہ علماء کی مدد لینا پڑتی ہے۔ اسے شیخ طوسی نے کیسے سمجھا، اسے شیخ مفید نے کیسے سمجھا، اسے علامہ طباطبائی نے کیسے سمجھا، اسے سید خوئی نے معتبر مانا کہ نہیں، تو میں اپنے کہنا چاہوں گا، اگرچہ میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ کچھ اس نے مدرسے میں وقت گزارا ہے تو پھر میں تم سے کہنا چاہوں گا، جب میں عربی پوری طرح الحمدللہ عربی پڑھنا جانتا ہوں، ترجمہ کرنا جانتا ہوں، اور ہم لوگوں کو جو دینی مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، جس دور میں قرآن آیا ہے، اس دور کے ادیبوں اور شاعروں کے کلام سے لے کے عصر غیبت تک کے، جب تک معصومین رہے ہیں، قدیم عربی اور اس کے ساتھ ضرورت بھر جدید عربی پڑھائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گوگل پہ گئے اور 4 لفظ سیکھ لیے اور عربی دا بن گئے، جو آج کل ہمارے بچے بڑے جلدی ہم کو عربی آتی، بلکہ ہماری صورتحال یہ ہو گئی کہ خالی قرآن زیر زبر لگا پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے عربی آتی ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی ہے۔ عربی آنا، کسی لینگویج زبان کا جاننا، یعنی آدمی اس میں جو لکھا ہے اسے سمجھ سکے اپنے زبان میں، خالی عبارت کا دوہرا لینا زبان سیکھنا نہیں ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 20 سال 18 سال 16 سال زانوے تلمس طے کر کے، زانوے تلمس گاڑھا ہو گیا نا، یعنی کسی کے آگے شاگرد بن کے بیٹھ کے آدمی پڑھے، اور پھر میرا آج بھی الحمدللہ اطلب العلم من المہد الی اللحد قوم و نجف کے بزرگ اساتذہ کے جب موقع ملتا ہے ان کے دروس کو آن لائن سن لیتا ہوں۔ میں ہرگز اپنی فضیلت نہیں بیان کرنا چاہتا، نہ میری کوئی فضیلت ہے نہ میری اوقات ہے کچھ۔ جب بو علی سینا کہیں کہ ساری زندگی علم حاصل کر کے، میری پوزیشن یہ ہے کہ علم بالکل وہی کہ جیسے کوئی آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور مٹھی ریت ہاتھوں میں لیے ہو، تو میری اوقات کیا ہے کہ میں کسی علم کا دعوے دار بنوں؟ مگر میں اپنے بچوں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج کسی بھی زبان میں کسی بھی روایت کا جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہے بھی روایت کے نہیں، ترجمہ پڑھ کے اجتہاد شروع کر دیتے ہیں، یا مجلسوں میں سنی ہوئی روایات کو جو ہمارے جیسوں نے پڑھی ہیں، جن کے نہ حافظے کی گارنٹی ہے نہ الفاظ ہم نے وہی محفوظ رکھے جو معصومین کے ہیں، اس سے جو اجتہاد کرنے لگتے ہیں۔ اس سے گریز کریں، علماء سے سیکھنا ہے، علماء کو پکڑیں، علماء تک پہنچیں، اور ایک عالم کے بعد اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا ملتا چلا جائے گا، جو ملے اس سے وابستہ ہوں، اس سے سمجھنا شروع کریں، انشاءاللہ پروردگار اس سے بہتر کی طرف پہنچاتا چلا جائے گا۔ خیر، بات میں بات نکل رہی تو میں کہتا چلا گیا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ان کے قبے کے نیچے، تحت قبتہ ہی، ان کے مزار کے پاس، ان کی قبر کے پاس دعا قبول کیوں؟ اس کا کیا مطلب علماء نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں بھی دعا مانگتے ہیں دنیا سے آخرت تک کچھ نہ کچھ پاتے ہیں یا کسی چیز سے بچتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہی ملے جو ہم نے مانگا، اس لیے کو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ حسین کے پاس بیٹھ کے دعا کرنے کو اللہ نے یہ شرف دے دیا ہے کہ تم اگر اپنے لیے جو مانگ رہے ہو وہ شر بھی ہے تو قضاء و قدر تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس شر کو ہم خیر سے بدل کے تمہاری بات پوری کر دیں گے۔ یہاں تک تو میں نے کل کہی تھی آپ سے بات، اور بڑا وقت اس کے کہنے میں اتنی دیر لے لی۔ اب جو آج جہاں سے اسی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ قبر حسین کے پاس دعا کی عظمت اور اہمیت کو پہچانیے۔ چھٹے امام سے بھی روایت ہے اور 10ویں امام سے بھی روایت ہے۔ میں جو اس کے تفصیلات پڑھنے جا رہا ہوں وہ 10ویں امام سے جو منسوب ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابو ہاشم جعفری راوی ہیں، اصحاب میں ہیں،
مشہور ناموں میں ہے ان کا نام۔ ابو ہاشم جعفری راوی ہیں کہ 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام بیمار تھے۔ یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، ان کا نام علی بن محمد یا کچھ ہے، یاد نہیں رہ جاتا مجھے، گئے عیادت کے لیے۔ توجہ دیں گے، بہت اہم بات ہے۔ تو امام نے کہا کہ میری طرف سے کسی کو اجیر کرو۔ اجیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے اجرت دے کے کام لینا۔ ہم لوگ جسے اردو میں مزدور کہہ دیتے ہیں، لیکن مزدور کے لفظ سے ایک بے عزتی کی کیفیت آتی ہے، اجیر میں بے عزتی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ آدمی، ہم کہتے ہیں حج اجارہ، یعنی ہمیں کرائے پہ لیا گیا ہے تاکہ ہم جا کے کسی اور کی طرف سے حج کریں۔ زیارت نماز اجارہ، ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں، اللہ کے احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگ بحث کرتے ہیں صاحب یہ کیا ہوا، نوکری کروا رہے ہیں، اللہ کے کرم کے علاوہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پریشانی اگر مل رہا، تم نہیں کر پاتے کوئی اور کر دے گا، تمہارا فریضہ ادا ہو جائے گا، اس کی روزی چل جائے گی۔ مگر ہر آدمی کہیں نہ کہیں، ہر ذہن میں کوئی نہ کوئی الجھن ہوتی ہے، ارے صاحب یہ سب مولویوں نے چلایا ہے کہ دین نہیں، تھوڑا پڑھ لکھ لیجیے تو جائیے دیکھیے کہ پورا یہ چیپٹر ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے بندہ مر گیا اور واجبات چھوڑ گیا تو جہنمی بن جائے، پھر گنجائش چھوڑی۔ ایسے چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے واجبات کو انجام دے دے۔ اگر ایسے نہ پال سکے تو ایسے تو پال کے جاؤ کہ خود نہ کر سکے تو کسی سے کروا دے۔ جہنمی پکے ہو جانے سے بچانے کے لیے اللہ نے جو گنجائشیں رکھی ہیں ان میں سے یہ اجارہ بھی ہے۔ اب وہ واجبات کے لیے بھی ہو سکتا، مستحب کے لیے بھی ہو سکتا، پھر وہی گنجائش چھوڑی، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی اور کو بھیج دو، زیارت وہ تمہاری طرف سے کر کے آئے۔ تو 10ویں امام کی عیادت کے لیے گئے، وہاں امام بیمار تھے، عیادت کی۔ جب امام نے کہا کہ ہماری طرف سے کسی کو اجیر کرو کربلا جانے کے لیے، اب اس وقت کے حالات اس وقت کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ یہ وہ متوکل والا دور ہے جہاں ہاتھ کاٹے جاتے تھے، جہاں مال چھن جاتا تھا زیارت کے لیے، تو کچھ آسان کام نہیں ہے، جان جوخم ہے میں ڈالنا۔ کہا ہماری طرف سے اجیر کرو، وہ جا کے حائر حسینی میں ہماری شفا کے لیے دعا کرے۔ نہیں، آپ بڑی خاموشی سن لیا، کون کہلا رہا؟ یہ صفی حیدر گنہگار نہیں کہہ رہا، یہ ہم آپ خطا کار نہیں کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرنا پڑتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے جو ہو جانا چاہیے۔ میں سناؤں انہیں 10ویں امام کا، سنیے تذکرہ۔ 10ویں امام کا دور اب متوکل ہے یا مستنصر، کون سا ملون ہے، ظالموں، سب ظالم تھے اس دور کے بادشاہ، ظالم تو سبھی تھے لیکن ظلم انتہائی درجے پہ اس دور میں پھر پہنچا ہے۔ درندوں کے سامنے چھوڑنا، شہید کرنے کے لیے مختلف نہ جانے کتنے مظالم جو اس وقت خاص کر کے آئے ہیں۔ تو وہ خود مستنصر متوکل یا اسی گھر کا کوئی بیمار ہوا، بیماری ہوا کہ اس کے زخم میں پھوڑا نکل آیا۔ اب بادشاہ ہے، علاج ہوا، بے حساب علاج کیا گیا، اس ملک کا، باہر سے، ادھر سے ادھر سے، روایت مطابق ہند تک سے بلائے گئے طبیب، مگر اس کی تکلیف نہیں جاتی تو نہیں جاتی، ماں ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے کہا اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب ایک ہی راستہ ہے کہ وقت کے علی کو بلاؤ، یہ مشکل کشا کا بیٹا ہے۔ اور فضیلت وہی ہوتی جس کا اقرار دشمن کرے، اور وہ بھی زبان سے نہ کرے، عمل سے کرے۔ یہ نہیں کہا کہ علی نقی دعا کریں تو قبول ہو جائے گی، اطمینان ہے کہ اب کوئی نہیں بچا ہے، بھئی یہی بچے ہیں، انہی سے شفا ملے گی۔ ہم آپ زبان سے کسی سے اقرار کرانے والے، وہ بھی دوستوں سے، مگر یہ اہل بیت وہ ہیں جو دشمن کی زبان سے نہیں، اب اس کے عمل سے بھی اپنی فضیلتوں کا اقرار کرا لیتے ہیں۔ کہا ان کو بلاؤ۔ امام آئے، آ کے کھڑے ہوئے، امام کے لبوں نے حرکت کی، اور جو برسوں سے، مہینوں سے شدید تکلیف تھی اس کی ختم ہو گئی۔ امام جانے لگے تو اس نے کہا آپ نے کیا، کون سی دعا پڑھی، کون سی آیت پڑھی؟ لبوں کو حرکت دیکھ کے توجہ دے، کیا پڑھا آپ نے؟ اس نے سوچا ہم بھی سیکھ لیں۔
حالانکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ دعا میں اثر زبان کے لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے، دعا کا اثر کردار اور خلوص نیت کا نام ہے۔ نے کہا آپ نے کیا پڑھا؟ تو مولانا نے کہا میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی۔ کہا پھر میرے لیے کیا دعا کی؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہا پھر کیا؟ تو سنیے مولانا نے کیا کہا، سنیے اور سیکھیں، ہم سب میرے جوان سیکھیں۔ مولا نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ کہا کہ پروردگار تو نے اسے، بادشاہ ہے یا شہزادہ ہے، اسے اپنی معصیت اور نافرمانی کا مزہ تو چکھا دیا، اس کو تکلیف جو ہے، کہ مالک تو نے اسے اپنی نافرمانی اور معصیت اور سرکشی کا مزہ تو چکھا دیا، اب اسے اپنی اطاعت کا شرف بھی دکھلا دے۔ نہیں، شاید پوری بات سب تک نہیں پہنچ سکی۔ معصیت کس کی؟ اس کی، نالائق کی، بادشاہ کی، خلیفہ کی، ولی عہد کی، اور طاعت کس کی؟ جو دعا کرنے آیا ہے، جسے بلایا گیا علی نقی علیہ السلام۔ اب پھر سے سنیے مولا نے کیا کہا، پروردگار تو نے اسے اس کی نافرمانی کا مزہ تو چکھا دیا، اب اسے اپنے بندے کی اطاعت کا شرف بھی دکھلا دے۔ اسی وقت دشمن دین، دشمن اہل بیت کو بھی شفا دے کے پروردگار نے بتا دیا کہ اطاعت پروردگار کا شرط دیکھو، دشمن کے لیے خالی مثالن کہہ دیتے ہیں تو ہم ان کی بات کو رد نہیں کرتے ہیں، دشمن خدا کو بھی ہم بیماری سے نجات دے دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد جب دشمن بھی ان کے طفیل میں نجات شفا پا سکتا ہے تو پھر کوئی چاہنے والا کہیں سے آئے، کسی مسلک سے آئے، کسی مذہب سے آئے، کسی دین سے آئے، کسی دھرم سے آئے، ان کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ ان کی اطاعت کا شرف دکھانے کے لیے اسے شفا دے گا۔ ہم یہ نہ، میں بہت قیمتی بات پھر کہنا چاہتا ہوں، ہم گئے، ہم نے دعا مانگی، ہماری قبول ہو گئی، ہم نے کہا نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم روزہ رکھیں، نہ ہم زکوٰۃ دیں، نہ واجبات ادا کریں، پھر بھی ہماری دعا، بڑے بڑے قبولیت دعا والے اپنے سمجھنے لگے کہ ہماری دعا قبول ہوتی نہیں۔ دعا قبول ہو، ان کی بارگاہ سے لپٹ کے، ان کی زری سے لپٹ کے، ان کے تابوت سے لپٹ کے، ان کے علم سے لپٹ کے، ان کی قبر سے لپٹ کے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کمال ہے، یہ وہ پروردگار ہے۔ اب تم جن کے پاس گئے ہو، مجھے ان کے فضل و شرف کو تمہیں پہچانوانا ہے۔ تم چاہے جو ہو، تم نے ذریعہ انہیں بنایا ہے جن کی عزت ہمیں ہمیشہ پسند ہے اور جن کی ذرہ برابر سکی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ لہذا ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم جا کے منتیں منوا لیتے چاہے جو چاہے کریں، کرم اس پروردگار کا ہے کہ ان بندوں کے شرف کے اظہار کے لیے ہماری سن لیتا ہے، ورنہ ان کے بغیر ہم جائیں تو ہماری سنے جانے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 10ویں امام نے بلوایا ابو ہاشم جعفری عادت کے لیے، کہا کسی کو اجیر کرو جا کے میرے لیے دعا کرے۔ ابو ہاشم نکلے، ڈھونڈا، کوئی تیار ہوا، کہا میں چلا جاؤں گا، مگر اسے 2 جملے کہے۔ اس نے کہا کہ جہاں بھیج رہے ہیں وہ بھی امام مفترض الطاعہ ہے، وہ میرا امام ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اور جو بھیج رہا ہے وہ بھی وہ ہے جس کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ ایک روایت کا جملہ۔ دوسرا جملہ کہا جہاں بھیج رہے ہیں اس حائر میں جو لیٹا ہے، تو جو بھیج رہا ہے وہ بھی تو وہی ہے۔ یعنی دماغ کی الجھن یہ ہے کہ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں، یہ تو خود وہ ہیں کہ ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے، تو یہ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ آیا واپس آ کے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، تو امام نے جو جواب دیا قدر تفصیلی میں سمیٹ کے عرض کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کو سمجھاؤ کہ بے شک حسین کی طرح مفترض الطاعہ تمہارا یہ امام بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں تو حجر اسود کو بوسہ دیں، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اسے سمجھو،
امام نے فرمایا، میں اللہ کرے کہ میں روایت آپ کی خدمت منتقل کر سکوں، امام نے فرمایا کہ ہم وہاں جو تم کو بھیج رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ، ہم دعا کر لیں اپنے لیے بالکل قبول ہوگی، پھر توجہ دیں، امام اپنے لیے دعا کر لیں بالکل قبول ہوگی، لیکن اجیر کو ہائر حسینی پہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ خود دعا کر کے قبول کروا لیتے تو ہم پریشان لوگوں کا کیا ہوتا، ہمارے اوپر کرم کا تقاضا ہے کہ ہم اس لیے بھیج رہے ہیں۔ جملے روایت ہیں ان للہ بقاء، اللہ نے کچھ ایسے ٹکڑے زمین پہ بنائے ہیں کہ جہاں اس نے لازم کیا ہے کہ اس کے لیے جو دعا وہاں کی جائے وہ قبول کی جائے، اور ان میں سے ایک میرے جد حسین کی ہائر ہے، ہائر حسینی وہ زمین ہے کہ جہاں دعا کی جائے گی تو قبول کی جائے گی۔ اگر ہم نہ بھیجیں تو کیسے ہماری امت کو پتا چلے گا کہ جب قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں تو حسین تک پہنچو، پھر یہ دروازے تمہاری لیے کھل جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا یہ کہنے کے لیے کہ ایام اعداد دھیرے دھیرے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج 8 محرم کی شب آ گئی، 7 تاریخیں گزر گئی۔ اس کی برکتیں جہاں جہاں ہیں، جہاں جہاں ہمارے لیے اللہ نے یہاں اس میں اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ہم پہچانیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کریں۔ ان میں سے ایک جگہ فرش مجلس، عزاداری کے طریقے بہت ہیں، جلوس عزاداری کا ایک حصہ، ماتم عزاداری کا ایک حصہ، سبیل عزاداری کا ایک حصہ، یہ ساری چیزیں عزاداری ہیں۔ لیکن جیسے نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس نماز میں سب سے اونچی جگہ کون ہے؟ جب ظاہراً آدمی سب سے پستی کی طرف جاتا ہے، کہ جب قیام کرو تو وہ سب سے اونچی جگہ نہیں ہے۔ عبادت گزار سب سے زیادہ اللہ سے تب قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو جیسے رکوع بھی عبادت ہے، جیسے قیام بھی عبادت ہے، جیسے قعود بھی عبادت ہے، جیسے تکبیر بھی عبادت ہے، مگر اس میں قریب ترین منزل بنتی ہے عبادت گزار کی سجدہ۔ اگر روایات اہل بیت کو دیکھا جائے تو ماتم بھی عبادت ہے، نوحہ بھی عبادت ہے، جلوس بھی عبادت ہے، جس طرح سے بھی ان کو یاد کیا جائے یا یاد دلایا جائے، پانی بانٹ کے یاد دلایا جائے، تبرک دے کے یاد دلایا جائے کہ بھوکے شہید ہوئے، پانی پلا کے یاد دلایا جائے کہ پیاسے شہید ہوئے، ماتم کر کے یاد دلایا جائے کہ ان کو اذیت پہنچائی گئی، جس طرح سے بھی یاد دلایا جائے وہ عزاداری ہے اور عبادت ہے۔ مگر جیسے ہر عبادت کے الگ الگ مراتب ہیں، ویسے قرب الہی سے نزدیک ترین منزل، برکتوں سے معمور ٹھکانے کا نام ہے فرش عزا۔ میں اپنے جوانوں اور بچوں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، جلوس کی تیاری کرو، بھرپور کرو، علم سجاؤ، خوب سجاؤ، تابوت سجاؤ، خوب سجاؤ۔ البتہ جملہ آ گیا ہے تو جو مجھے لگتا ہے کہ میں کہہ دوں میں کہہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ دل سے نکلے تو دل میں جائے گی۔ میرے بچے، میرے جوان، چاہے دلجنا سجائیں، چاہے علم سجائیں، چاہے تابوت سجائیں، چاہے تعزیہ سجائیں، 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک، اس کی غم کی کیفیت برقرار رہے، اتنا نہ سجا دیں کہ اس کے غم کی کیفیت چلی جائے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، آپ بھی کم سن ہیں، آپ نئے آئے ہیں، آپ کے بزرگوں میں نسلوں میں جو کچھ عزاداری کی اقدار قائم ہوئی تھی، جو سلیقہ، جو نفاست، جو تہذیب، جو ادب، جو باریک بینی کے شایان شان کیا ہے کیا نہیں ہے، بہت سے الفاظ جو زبان پہ دن رات زبان پہ بولے جاتے ہیں، گفتگو میں منبر پہ آ کے وہ الفاظ زبان پہ نہیں لائے جاتے،
ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں ہمارے بزرگوں نے انتہائی ادب و احترام کا تصور برقرار رکھتے ہوئے عزاداری کے ہر کام کو انجام دیا ہے۔ میرے جوانوں، میرے بچوں، علم سجاؤ، تابوت سجاؤ، ذوالجناح سجاؤ، علم بناؤ، مگر بزرگوں کی سرپرستی میں کرو۔ آپ بزرگوں سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو سمجھائیے، بتائیے، تاکہ وہ سادگی اور وہ کیفیت اعضا برقرار رہے۔ ایک گزارش یہ ہو گئی میری جو مجھے کہنے کا موقع مل گیا، فرش آدم سجاؤ، تادیاں نکالو، تابوت نکالو، ماتم کرو، انجمن تیار کرو، نوحے بیٹھ کے نوحے کو سلیقے سے دھن تیار کرو، سب کرو۔ جیسے مقدمات عبادت عبادت ہے اگر نیک نیتی سے کرو۔ اگر نماز کے لیے چلے وضو کرنے تو وضو بھی عبادت ہے، وضو سے پہلے اگر واش روم بھی گئے تیاری میں تو وہ بھی عبادت کا حصہ، تمہید عبادت، مقدمات عبادت ہے۔ جو مقدمات عبادت ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہوتے ہیں، اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے۔ تبرک لینے جانا بھی مقدمہ عبادت ہے تو عبادت ہے، سبیل سجانا بھی سب ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، عبادت تب ہوتی ہے جب اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، مقابلے کے لیے نہ ہو۔ ہماری سبیل تگڑی، ہماری سجاوٹ تگڑی، ہمارا تبرک تگڑا، یہ نہ آنے پائے۔ لہذا للہیت اور خلوص باقی رکھو، مقابلہ کرنے کے لیے نہ آؤ، پروردگار کے عالم بارگاہ میں ہر عمل عزاداری کو یہ سمجھ کے انجام دو کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ ان مصروفیتوں میں لگ کے فرش عزا سے اپنے کو الگ نہ کرو۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا، فرش عزا سے اپنے کو الگ نہ کرو۔ میرے بہت سے جوان ہیں، میں حقائق دیکھتا ہوں تو صراف و صریح کہہ دیتا ہوں، جنہیں ذہنوں میں ایسی عجیب و غریب باتیں بٹھا دی گئی ہیں کہ وہ اس لباس سے امامہ کو دیکھ کے ان کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا یہ عقیدے کا کمزور ہے۔ غریب بات ہے، جتنی کتابیں عقیدے کی، تاریخ کی، سیرت کی، عزاداری کی، مقاتل کی جتنی لکھی گئی ہیں سب عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں، تو اسی جیسے لباس والوں نے لکھی ہیں جنہیں عالم کہا جاتا ہے، انہی کے ذریعے شرح تجدید الاعتقاد ان کے ذریعے آئی ہے۔ احقاق الحقائق ان کی کتاب ہے، شرح بابی ہادی اشرف ان کی لکھی ہے، عقائد صدوق عالم تھے۔ یہ غلط فہمی دماغوں میں بیٹھ گئی ہے، امامے والے کی مجلس میں نہیں جانا ہے، شیروانی والے کے مجلس میں مثلا جانا رہے، شیروانی ہی والے کے مجلس میں جاؤ بھائی، فرش ادا پہ تو بیٹھو، دین سیکھنے کی جگہ یعنی خالی یہی بچی ہے، چلو ہمیں بدعقیدہ سمجھ لیا۔ حالانکہ ہمارے ہی جیسے ترجمہ کر کے اردو کو کتابیں پہنچا رہے تم تک، جن سے تم یہ سب پڑھ کے بتاتے ہو کہ وہ بدعقیدہ ہے۔ خدا کے لیے جوان میرا نہ آؤ صفی حیدر کے مجلس میں، نہ آؤ، مگر کہیں تو جا کے بیٹھو، فرش اعضاء پہ جاؤ تو یہ نہ ہو کہ کھڑے ہیں جب ماتم ہوگا تو اندر جائیں گے، یہ نہ ہو کہ غائب ہیں جب جلوس کا وقت آئے گا تو آ کے ماتم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ فرش اعضاء کی برکتوں سے خود کو محروم نہ کرو۔ یہی مجلس بچی ہے دین سکھانے کے لیے، خدا کے لیے جس کو تم پسند کرتے ہو اس کی مجلس میں فرش اعضاء پہ جاؤ، مگر فرش اعضاء پہ جاؤ اس کی برکتوں سے محروم نہ کرو۔ جتنا وقت بچا ہے میں یہی آج ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت کی شب کا مناسبت سے مصائب ہوں گے، ان کے مزاج میں، ان کے کردار کو جو معصومین نے اپنے کلمات میں یا زیارتوں میں یا حدیثوں میں ارشاد بتایا ہے۔ عباس کون ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ، اللہ کے مطیع، رسول کے مطیع، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کے اطاعت گزار۔ تو عباس کی پہلی پہچان ہے اطاعت اور سننا اور ماننا۔ اس کے بعد دوسری صفت ان کی ہے بصیر، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، دوستی نما دشمنی کہاں سے ہو رہی ہے، کون ہمدرد بن کے آیا ہے جسے ہمیں پہچان کے ٹھکرا دینا ہے۔ ابو الفضل عباس کو مسلسل آفر آئی ہیں، سرداری لشکر کی کبھی آفر دی گئی، کبھی معافی نامے سے شروع کیا کہ معافی نامہ دلوا دیں گے، لگا اس سے نہ ٹوٹیں گے،
تو کہا سردار میں نہیں ٹوٹیں گے تو جائیداد دلوا دیں گے. مگر حضرت ابو الفضل عباس کو جب شمر اپنے رشتہ داری گڑھ کے بنا کے آیا تھا بات کرنے، تو ابو الفضل نے بات کرنے سے بھی انکار کیا تھا. تو امام نے کہا جا سن تو لو کیا کہہ رہا ہے. اگر نہ بھیجتے امام تو پتا کیا چلتا کہ حضرت ابو الفضل عباس کون ہے. روایت کا ایک فقرہ ہے بصارت، اور ایک اور لفظ ہے صلب الایمان صاد سے. عباس بہت مضبوط ایمان والے انسان تھے. ہم آپ کہتے ہیں نا ایمان چلا گیا، پیسوں کے چکر میں چلا گیا، اقتدار کے چکر میں چلا گیا. ہم آپ بڑی جلدی اپنا ایمان دے دا کے اور پھر جو چاہنا ہو پا لیتے ہیں. عباس صلب الایمان تھے، ایمان نہیں جانے والا. نہ واہ واہ کے لیے ایمان چھوڑیں گے، نہ دولت کے لیے ایمان چھوڑیں گے، نہ اقتدار کے لیے ایمان چھوڑیں گے. عباس کی صفات میں اطاعت ایک صفت ہے، بصیرت جس کی ہمیں اس وقت شدید ضرورت ہے. دشمن کون، دوست کون، اور دوستی کے ڈھانچے میں دشمنی کون کر رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ، ہمارے جوانوں کے ساتھ سب سے زیادہ یہی ہو رہا. اللہ کرے ان تک یہ بات پہنچے. دوست نما دشمن اس وقت تباہی کے سبب بنے ہیں. ان سے اللہ بچائے، اللہ ان کی بھی ہدایت کرے. اللہ انہوں نے اگر تھوڑے سے نام یا پیسے کے لیے یہ ماحول بنایا ہے تو اللہ ان کی بھی ہدایت کرے، ورنہ کم سے کم ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے. صاحب بصیرت ہیں عباس، اطاعت والے عباس. اور ایک لفظ اور ہے عبد، بندے، یعنی بے چوں چرا تعمیل. الصالح، وہ بندہ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. العبد الصالح کا لقب بھی ان کے لیے ہے. اور جب سب اتنا انہوں نے کیا جو ان کے پاس ہے سب دے دیا، تو پھر اب ملنا شروع ہوا کہ فرمایا سید سجاد نے میرے چچا عباس کو ان کے بازو راہ خدا میں کٹائے ہیں. تو میرے چچا عباس کو بھی ویسے ہی بازو ملے ہیں جنت میں جیسے جعفر طیار کو ملے ہیں. جنت میں بازو ملنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جنت کے مقامات ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانوں پہ ہے. آدم کی اپنی منزل، نوح کی اپنی منزل، ابراہیم کی اپنی منزل. ان سب میں سب سے اعلیٰ منزل کیا ہے؟ مقام محمود. مقام محمود یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت جہاں پہنچے. جنت میں درجے ہیں. میں مثال ہوتی ہے، مگر ایک بلڈنگ میں رہتا ہوں، میں 7 فلور پہ رہتا ہوں. ایک آدمی 14 فلور پہ ہے، ایک 25 فلور پہ ہے، ایک 60 فلور پہ ہے. تو اگر مجھے میرے فلور پہ جو لفٹ ہے وہ لفٹ وہیں تک آتی ہے، 14 والے کی وہ نہیں، وہ الگ ہے، تو میں کبھی 14 والے پر نہیں پہنچ پاؤں گا. جنت میں بھی درجات ہیں، جو جہاں ہے وہاں ہے. مگر جنہیں بازو مل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صاحب اختیار ہے. جب چاہے مقام محمود میں اپنے جد اور رسول کی خدمت میں حاضری دے دے، اور جب چاہے ادنا ترین ٹھکانوں پہ آ کے اپنے عزاداروں سے مل لے. اور یہ صاحب اختیار خالی دنیا کا، آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی عجب صاحب اختیار ہے. کہ دنیا میں دینے کے لیے ہاتھ ہوتے ہیں. حسین دینے کے لیے ہے، مگر اتنے بڑے عطا کرنے والے کے بارگاہ میں ایک اور عطا کرنے والا ہے جو وہاں سے نہیں لے پاتا، وہ یہاں سے آ کے پا جاتا ہے. کسی نے شاعر قیام آدمی صاحب کا شعر ہے میری یادداشت کے کہ سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال نے کہا ہے سنتے ہیں کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عباس مگر ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. ہاتھ کٹ گئے، جنگ جاری رہی مشکیزہ بچانے کے لیے. میں یہیں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا، شعر تو نہیں کہہ پاتا، کہ بانٹنے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے. مگر عباس کے دونوں بازو کٹ گئے تو معصومین کی دنیا میں جو باب الحوائج موسیٰ کاظم ہے، اسی طرح سے باب المراد ابو الفضل عباس بن گئے. اجرکم اللہ. شب آ گئی 8 کی شب، یعنی آج کی صبح سے حسین کے خیمے میں
ایک قطرہ پانی نہیں ہے اور بس اصغر کی پیاس بھی شروع ہو چکی ہے۔ 7 محرم گزری، بچے بے چین، 8 محرم گزری، بچے بے چین، 9 محرم گزری، بے چینی تڑپ دیکھتے جا رہے ہیں، پانی لانے کی کوششیں ہوئی ہیں مگر پانی نہیں آ سکا۔ ساری رات خیموں سے التش التش کی آوازیں آتی رہی، ننھے ننھے بچے سوکھے کوزے ہاتھوں میں لیے، ہم محسوس نہیں کر سکتے ابو الفضل کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے۔ صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک مجاہد جاتا ہے، عباس آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہر رخصت کے موقع پہ نگاہیں کچھ پیغام دیتی ہیں، مگر حسین بھیج رہے ہیں ایک کے بعد ایک، عباس کی باری نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ کے لانا پڑے اس جری کو۔ ان کے لیے بڑا آسان تھا لڑکے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو شہادت کے لیے بھیجا کہ اگر میرے آقا کو اپنے چھوٹے بھائی کی لاش اٹھانا پڑے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے 3 بھائیوں کی جنازے اٹھاؤں گا۔ اجازت نہیں ملتی، یہاں تک کہ قاسم کا جنازہ بھی آ گیا، جسم ٹکڑے آ گئے، عباس آ کے ہاتھ باندھ کے ساتھ جھکا کھڑے ہو گئے۔ پھر وہی سوال اب لبوں پہ آ گیا، آقا اب تو جانے کی اجازت مل جائے۔ حسین کا وہی جواب، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو میرے بھیا، تمہیں کیسے جانے دوں؟ بڑی مایوسی سے سر اٹھایا، آواز دیا، آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ اسی لمحے خیموں سے پھر بچوں کی کمزور آواز آئی، التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حسین نے کہا بھیا جاتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ ارے بابو مانگی مراد مل گئی، خیمے میں علم لیا، ایک مشکیزہ اٹھایا، بھتیجی جس کی نگاہ ہر وقت چچا پہ ہے، بابا پہ ہے، چچا کیا ہو رہا ہے؟ کہ جا رہے کہاں؟ پانی لینے تمہارے لیے۔ چچا آپ پانی لینے جا رہے کہاں؟ سکینہ دوڑی خیموں میں گئی، بچوں کو جمع کیا، اب کوئی پانی پانی کہہ کے نہ روئے، التش کہہ کے نہ روئے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، بھی پیاس بجھ جائے گی۔ ننھے ننھے بچے جمع ہو گئے، چچا میں لیا، جا چچا خدا حافظ۔ حسین نے بازو کو چوما، بزرگوں سے سنا ہے، زینب کبریٰ نے بلا کے چوما بازو کو رخصت کیا، کہا بھیا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرے سر سے ردا چھنے گی، میرے بازوؤں میں رسن بنی دے گی، مگر میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا شیر بھیا ہو، مگر عباس اب مجھے لگ رہا ہے کہ محمد دیگ آنے والا ہے۔ رخصت میں عباس دریا پہ گئے، حملہ کیا، گھاٹ پہ قبضہ کیا، چلوں میں پانی لیا، لے کے پھینکا، میرا بھیا پیاسا، میرا آقا پیاسا، میری بچی پیاسی، بہنیں پانی پلاؤں گا۔ نکلے، گھوڑا دوڑایا، تیزی سے تلوار چلاتے ہوئے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ و علم، ایک ہاتھ میں تلوار، آگے بڑھے، ظالم کا لشکر کائی کی طرح پھٹ گیا، سازش تیار ہوئی، ایک گاڑی کے پیچھے ایک ظالم چھپا، جب عباس ادھر سے گزرے، چھپ کے تلوار چلائی، بازو کٹ کے گرا، علم لرزا، دوسرے ہاتھوں سے علم سنبھالا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بازو کٹ کے گرا، علم زمین پہ آیا، وہاں خیموں سے بیٹیوں کی نگاہیں لگی ہیں، ارے میرے چچا کی خیر ہو، ارے میرے چچا کی خیر ہو، علم کٹ کے گرا، علم لرزا پھر آ گیا، پھر لرزا پھر آ گیا، اب جو گرا تو نہیں اٹھتا، سکینہ بیٹے میرے چچا کی خیر ہو، عباس کے دونوں بازو کٹ گئے، مشکیزے کے تسمے کو دہانے سے پکڑا، مشکیزہ سینے سے لگایا، پیروں سے ایڑ لگائی، ارے مجھے جلدی سے خیموں تک پہنچا دے۔
گھوڑا بڑھا کہ ایک ظالم نے مشکیزے کا نشانہ لے کے تیر مارا، مشکیزہ چھنا، قلب عباس میں تیر پیوست ہو گیا، خون کے ساتھ پانی بہ گیا۔ ارے ہم مصائب میں سنتے ہیں جب عباس کو سلام پر حسین چلے، اکبر ساتھ ہے، داہنا بازو ملا، پھر بایاں بازو ملا، پھر عباس تڑپتے ہوئے ملے۔ ارے بازو پہلے کٹے تھے، عباس بعد میں گھوڑے سے گرے تھے، یہ پہلے کیوں ملے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بازو کٹے بڑھتے رہے، جب دوسرا بازو کٹا بڑھتے رہے، پانی پہنچانا ہے، پانی پہنچانا ہے، لیکن جب مشکیزہ چھن گیا تو گھوڑے کے روح موڑ دیا۔ ارے بچی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ ظالم آگے بڑھا، سر پہ گرز مارا، زمین پر گرے۔ ارے ہاتھ کہاں ہے کہ سہارا لے؟ آقا آخری سلام کمر پکڑ کے حسین چلے، بھیا تیری شہادت کی خبر نے کمر توڑ دی۔ عجب مرثیہ پڑا، جو آنکھیں اب تک بے چین تھے تیرے خوف سے وہ چین سے سوئیں گی، اور جو تیرے وجود کے برکت سے چین سے سوتی تھی اب ان کی نیند چھن جائے گی۔ بس دو جملے سن لے، باقی شہادت پھر آگے پڑھنا ہے سب کو۔ ارے آئے سرانے عباس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، بھیا کیا حال ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، بس اتنا کرے خون میرے آنکھوں سے پاک کر دیں، آپ کے زیارت کر لوں، اور ایک اور گزارش ہے، میرا وعدہ پورا نہ ہو سکا لہذا مجھے خیموں میں لے کے نہ جائیے گا۔ حسین نے باتیں سن لی، وصیتیں قبول کر لی، خون کو آنکھوں سے پوچھا، جوان بھائی نے اپنے ضعیف بھیا کے چہرے کی زیارت کر لی، رخصتی کی تیاری تھی۔ ایک مرتبہ کہا حسین نے، میرے بھیا عباس، ارے جب سے تم نے آنکھیں کھولی تم نے ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، ایک بار مجھے بھیا کہہ کے آواز دے دو۔ لبوں پہ لفظ آیا بھیا، جوان بھائی نے بوڑھے بھیا کی گود میں دم توڑ دیا۔ واہ عباسا، واہ حسینا، واہ مصیبتا، ماتم حسین۔